فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ عدالت میں آرمی کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اطلاق اور مقدمے کی دفعات سے متعلق بحث جاری ہے۔ چیف جسٹس نے نقطہ اٹھایا کہ ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں کہ ملزمان کی حوالگی کیسے اور کن شواہد پر کی گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں شکایت کو FIR کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹون نیوز کے نمائندے عبداللہ محمد۔ جی عبداللہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ اب پاکستان میں اس وقت سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ 7 رکنی بینچ جن کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اور اس کیس میں پنجاب حکومت نے اپنی رپورٹ بھی جمع کر دی ہے، جس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تفصیلات ہے۔ اٹارنی جنرل بھی اس وقت عدالت میں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کیس میں آج ہم نے دیکھا کہ سب سے مؤثر دلائل جو دیے گئے وہ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے تھے، اور انہوں نے آج اپنے دلائل میں کہا کہ میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا کہ ٹرائل کیسے ہوگا اور ٹرائل کی نوعیت کیا ہوگی۔ انہوں نے کچھ بنیادی سوالات آج عدالت کے سامنے اٹھائے، جس میں کہا گیا کہ 60 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ FIR میں اس طرح نامزد ہے، لیکن صرف 15 لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں اس کے نام گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں سزاؤں کے خلاف ہوں، کیونکہ اس میں فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ جو ملزمان ہیں ان کو نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل صدیقی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے 5 فیصلے موجود ہیں جو آرمی ٹرائل سے متعلق ہیں۔ 1998 میں ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا، اور ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے میں آرمی ایکٹ کو زیر بحث نہیں لایا گیا۔ دوسرے کیسز میں آرمی ایکٹ سے متعلق کیا پرنسپل سیٹ کیے گئے، جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوال اٹھایا۔ فیصل صدیقی کی جانب سے لیاقت حسین، سعید زمان اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ فیصل صدیقی نے اپنے دلائل میں آج کہا کہ فوجی عدالتوں میں فوجداری ضابطے کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کو چیلنج نہیں کیا۔ میں نے کسی ملزم کی بریت کو بھی چیلنج نہیں کیا۔ فوج کے حوالے سے ملزمان کو کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا گیا۔ آرمی ایکٹ قانون کو بدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، یہ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے آج عدالت کے سامنے موقف اپنایا۔ فوج کے حوالے ملزمان کو کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا گیا۔ آرمی عدالت میں جا کر کہا گیا کہ 15 لوگوں کو حوالے کر دے، جبکہ فیصل صدیقی نے مزید کہا کہ جن افراد کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا ان کو اپیل کا حق ملے گا، جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا ان کو اپیل کا حق نہیں مل سکتا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ ہے وہ فیئر نہیں ہو سکتا، اور اس میں اپیل ملزم کو جو ہے وہ اپیل کا حق جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے آج یہی موقف عدالت کے سامنے رکھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہے، اور پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس میں اس حوالے سے سزائے جو ہے وہ واضح ہے، اور ملٹری کوڈ جو ہے وہ اس میں لوگ جو FIR ہے اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ نامزد ہیں، جبکہ کچھ افراد کے نام جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے گئے۔ آج اس کیس میں پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کیا گیا۔ رپورٹ میں نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ڈیٹا شامل نہیں ہے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، جبکہ 9 مئی کے واقعات میں خواتین کا ڈیٹا بھی جمع کروایا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا، گرفتار خواتین میں سے 42 کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 39 خواتین اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر مختلف جیلوں میں ہیں۔ MPO کے تحت 2258 افراد کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ کے مطابق 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد جو ہے وہ ملوث پائے گئے۔ اس وقت MPO کے تحت 21 افراد جو ہے وہ جیلوں میں قید ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف 51 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج اس سماعت میں کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے اٹارنی جنرل سے پوچھا جائے کہ مقدمات
कैसे बने, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा आप दलाइल जारी रखें। फैसल सिद्दीकी वकला के बाद अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल कल मांगी गई तफसीलात पर आज ही बयान दे। कल अदालत ने पूछा था कि ये दरखास्तें पहले हाई कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। ये फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया, जबकि इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस केस में दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के बाद कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, सेनेट स्टेट सिक्योरिटी के हुदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र जो है वो है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कब शामिल किया गया, ये जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने सवाल उठाया, जबकि फैसल सिद्दीकी ने इस पर कहा कि एक से ज्यादा सूबों का मामला है, एक हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बन सकता। ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत है। क्या दरखास्तें के काबिल समाअत होने की हद आपके दलाइल जो है वो मुकम्मल है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत जारी है। अदालत में आर्मी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इत्तलाक और मुकदमे की दिफात से मुताल्लिक बहस जारी है।